اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے ہم تسلسل سے آپ کے سامنے مختلف انبیاء کرام کے قصے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور یہ دونوں ہستیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 14 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سارہ ہے، جبکہ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب عمر مبارک 8 دن ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا ختنہ کروایا، اور یہ وہ سنت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی۔ اور پھر جوانی میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی گئی، اور آپ کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 60 سال تھی جب آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی خواہش اور آپ کے حکم پر اپنے ماموں کی بیٹی لیہ سے شادی کی۔ جب لیہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان کا انتقال ہو گیا تو انہی کی بہن حضرت راحیل جو لونڈی بھی تھیں، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ لیہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل جو ان کی بہن تھی لیہ کی، ان سے شادی کی تھی، اور ان دونوں بہنوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا عبرانی زبان میں، تو آج یہ بات بھی قابل غور ہے، آج کل کے جو معاملات فلسطین میں چل رہے ہیں، کہ ہم فلسطین پر حملہ کرنے والا جو ملک ہے جس کو آج کل اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ حقیقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کا نام ہے، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور آپ سے جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ تو آج کل اگر کوئی مذمت کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ برباد کر دے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ایسے کر دے، یعنی یہ حقیقت میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، آپ کا لقب ہے، تو اس طرح نہیں کہنا کہ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے، تباہ کر دے، کیونکہ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کا معنی بھی مقدس ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بلکہ اس ملک کا نام لے کے جس ملک کا نام اسرائیل رکھا گیا ہے، اس ملک والوں کو یعنی یہودیوں کو جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، جن کا لقب اسرائیل ہے، اور جن سے نسل چلی، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، قرآن میں اس نسل کا یعنی بس بنی اسرائیل کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ انعام و اکرام کیے، اور ان انعام و اکرام کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو ان مقدس ہستیوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نام پیدا کیا اور بہت مقام حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ہے، جن کا آج ہم نے ذکر کیا، اور اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن سے کہ بنی اسرائیل کی نسل آگے چلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کی برکتیں عطا فرمائے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور ہماری اس کتاب قصص الانبیاء میں آپ کا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں کی سیرت کو اپنا کر ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو روشن اور تاباں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔